وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ قرآن کہتا ہے صرف ایک سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ کتنی آیتیں نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں جن پہ یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور ان کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی اللہ کی نعمت ملے، کوئی راحت ملے، تو ہم اس میں سب سے پہلے اللہ کے بارے میں غور کریں کہ کیسے اس نے اس کو بنایا ہے، کیسے ہمارے لیے ایک ذائقے کا، زبان کے ذائقے کا انتظام کیا۔ جو ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ، جنگلوں کی اور مختلف جگہوں کی جو غیر مسلموں نے بنائی ہیں، یا گورے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے کہیں بھی خدا کی تعریف کہیں بھی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بیوٹی آف نیچر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ عربوں کی کوئی ایسی چینل دیکھیں، اس میں نیچے بار جگہ جگہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے کمنٹس میں، کہ کیا زبردست ذات ہے جس نے اتنا خوبصورت جانور بنایا، جس نے اس جانور کو یہ گھونسلہ بنانا سکھایا۔ تو یہ فرق ہے مومن اور غیر مسلم میں، کہ غیر مسلم بیوٹی آف نیچر کہہ کے ساری اللہ کی کبریائی کا انکار کر دیتا ہے، اور جو مسلم ہے وہ ہر چیز سے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی قدرت کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی صبح و شام ہم گزرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہمیں اس پہ ایمان کو اپنے بڑھانا چاہیے۔ اور وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس میں شرک کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ مشرک ہی ہیں، آج بھی شرک کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے گویا انسان سے شکایت کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لا کے بھی شرک کر رہا ہوتا ہے وہ، تو مشرک کا ایمان وہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس میں شرک کی مذمت بیان ہو گئی۔ پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا، افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب نہیں آئے گا، پھر بھی کوئی قدرتی آفت بھی آتی، بادل آتے، آپ خوفزدہ ہو جاتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ورع، یعنی تقوی سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ عذاب ہے یا ایک قدرتی بارش کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل میں اتنا خوف کہ آپ یہی سمجھیں کہ شاید یہ میری بدعمالیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو یہ حالانکہ آپ بدعمل نہ بھی ہوں تو بھی ڈریں آپ۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں، ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈر رہے ہوتے۔ تو شریعت میں مقصود یہ ہے کہ آپ برائی سے بچو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، امید بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ خوف بھی چلنا چاہیے۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اس میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی فضیلت ہے۔ کتنا بہترین کام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج آپ کسی کمپنی کی پروڈکٹ دے دیں کہ 5 آدمیوں میں یہ فروخت کروا دو تو اتنا کمیشن ملے گا، کیسے وہ کمپنی کی پروڈکٹ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے گا، صبح شام یہی کام کرتا رہے گا وہ بیٹھ